العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، نجاست کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں نجاست کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا کہ بدن، کپڑے یا جگہ وغیرہ کا ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اسے گندا خیال کرے اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دے، نجاست کہلاتا۔ یعنی جس چیز کو شریعت نے ناپاکی یا گندگی مانا اور جس چیز سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا وہ ناپاکی ہے، لہذا اعتبار شریعت کے ماننے کا ہوگا۔ شریعت نے جس کو ناپاک مانا وہ ناپاک ہے، شریعت نے جس کو پاک مانا وہ پاک ہے، شریعت نے جس کو صاف مانا وہ صاف ہے، اور جس چیز سے پاکی حاصل کرنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے وہ چیز پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعتبار شریعت کے ماننے کا ہوگا، میرے اور آپ کے ماننے کا نہیں ہوگا۔ یہاں نجاست کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نجاست کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نجاست حکمیہ اور نمبر دو نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ اگر اس کا عام فہم انداز میں ترجمہ کیا جائے یا سمجھا جائے تو نہ دکھنے والی ناپاکی، اور نجاست حقیقیہ دکھنے والی ناپاکی۔ کتابوں میں نجاست حکمیہ کی جو تعریف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہونا جس کے ہوتے ہوئے نماز ادا کرنا صحیح نہ ہو، نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ کی تعریف شریعت کے اندر یہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نماز ادا کرنا صحیح نہ ہو، قرآن پاک کو چھونا صحیح نہ ہو، اسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ ریح خارج ہو گئی، نظر نہیں آ رہی، لیکن انسان ناپاک ہو گیا، اس کو حدث لاحق ہو گیا، یہ ہوا نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت پیش آئی، ناپاکی تو ایک جگہ لگی ہے لیکن پورے بدن کو ناپاک مانا گیا، غسل کرنے کا حکم دیا گیا، یہ ہوا نجاست حکمیہ۔ ناپاکی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ایسی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، عبادتیں نہیں کر سکتا۔ نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ کا دوسرا نام حدث بھی ہے، ہم کتاب میں کہتے ہیں حدث، یہ نجاست حکمیہ کا دوسرا نام ہے۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، یعنی نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہوئی، حدث کی دو قسمیں ہوئی، نمبر ایک حدث اکبر اور نمبر دو حدث اصغر۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ سمجھایا کہ حدث اکبر کسے کہتے ہیں اور حدث اصغر کسے کہتے ہیں۔ مختصراً یہ سمجھایا تھا کہ حدث اکبر یعنی ایسی ناپاکی کہ جس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور حدث اصغر ایسی ناپاکی جس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔
انسان پر ایسی حالت طاری ہونا جس میں اس پر غسل کرنا واجب ہو اور اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ ہو اور قرآن کریم کی تلاوت جائز نہ ہو۔ نجاست حکمیہ کی دو قسمیں، جس کو ایک حدث اکبر کہیں گے اور دوسرے کو حدث اصغر کہیں گے۔ حدث اکبر ایسی ناپاکی کا طاری ہونا، ایسی حالت کا ہونا کہ جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو، اور ایسی حالت میں یعنی اگر پاکی حاصل نہ کی ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اگر حدث اصغر ہو تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور حدث اکبر ہو تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا قرآن کریم کی تلاوت جائز نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہاتھ لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے غسل کی ضرورت لاحق ہوئی ہے، اور جس شخص کو غسل کی ضرورت پیش آوے اس کے لیے نہ قرآن پاک کو چھو کر تلاوت کرنا جائز ہے اور نہ بغیر چھوئے تلاوت کرنا جائز ہے۔ جیسے آدمی کا جنوبی ہونا، عورت کو حیض و نفاس آنا وغیرہ۔ جنوبی ہونا میں نے اس سے پہلے بھی سمجھایا کہ جنوبی ہونا یعنی مرد یا عورت کو منی خارج ہونے کی وجہ سے جو غسل واجب ہوتا ہے، یا منی تو نہیں نکلا لیکن دخول شرعی ہوا تو دخول شرعی کی وجہ سے غسل واجب ہوا، یا سوتے ہوئے بے خوابی ہو گئی اور بے خوابی کی وجہ سے غسل واجب ہوا۔ اب یہ جو غسل واجب ہونے کے بعد سے لے کر غسل کرنے تک کا جو وقت ہے، جو حالت ہے، اس کو حالت جنابت کہتے ہیں، اور جس شخص کے اوپر یہ حالت طاری ہوتی ہے اس شخص کو کہتے ہیں جنوبی، یعنی جنابت والا۔ جیسے آدمی کا جنوبی ہونا، عورت کو حیض و نفاس آنا وغیرہ، یہ باتیں میں آپ کو اس سے پہلے سمجھا دیا کہ حیض و نفاس کے ایام میں عورتوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور جب یہ ایام ختم ہو جاتے ہیں تو وہ غسل کر کر عبادت کر سکتی ہیں۔ با حدث اصغر، ایسی حالت جس کے طاری ہونے پر صرف وضو کرنا ضروری ہو، غسل ضروری نہ ہو، اور اس حالت میں زبانی تلاوت جائز ہو، حدث اصغر کہلاتا ہے۔ حدث اکبر کے اندر غسل لازم ہوا، اور حدث اصغر ایسی حالت انسان پر طاری ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس پر وضو ضروری ہوا، لیکن وضو کرنے سے انسان پاک ہو سکتا ہے، اس کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس حالت میں زبانی تلاوت جائز ہے۔ غسل کے اندر اور وضو کے اندر فرق یہی ہے کہ غسل اگر لاحق ہوا ہو، غسل کی ضرورت پیش آئی ہو، تو ایسا شخص نہ زبانی تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو چھو کر تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر وضو ضروری ہو تو وہ بغیر چھوئے زبانی تلاوت کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اور وضو نہ ہو تو بھی آدمی کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر غسل نہ ہو تو بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ جی، نجاست کی دوسری قسم، نجاست کی قسم اول نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ کا دوسرا نام حدث، اور حدث کی دو قسمیں ہوئی، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر جس کی وجہ سے وضو ضروری ہوا ہو، اور حدث اکبر جس کی وجہ سے غسل ضروری ہوا ہو۔ یا حدث کا بیان ختم ہو گیا، نجاست حکمیہ کا بیان ختم ہو گیا۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.